دنیا کے اندر کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں کبھی سورج غروب ہوتا ہی نہیں، یعنی وہاں یا تو 24 گھنٹے دن رہتا ہے یا 22 یا 23 گھنٹے دن رہتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور کون کون سی دنیا کے اندر وہ جگہیں ہیں جہاں ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ کو بتاتا چلوں، دنیا میں کل 5 ایسی جگہیں اس زمین کے اوپر موجود ہیں جہاں سورج غروب نہیں ہوتا، اور یہاں ہوتا ہے تو کچھ ہی وقت کے لیے غروب ہوتا ہے۔ دوستو، ہم اپنے عام طور پر دیکھتے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں یا دوسرے ممالک میں کہ ایک صبح ہوتی ہے، ایک شام ہوتی ہے، اور ہمارے تو شعراء حضرات شعر بھی ایسے ہی کہتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ لیکن ایسے علاقے بھی ہیں جہاں یہ شعر فٹ نہیں آتے، جہاں صبح تو ہوتی ہے لیکن وہاں شام نہیں ہوتی۔ دوستو، یورپ کے شمال میں واقع ہے یہ علاقہ، اور اس ملک کا نام بہت مشہور ملک ہے، اکنامیکلی معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ملک ہے اس دنیا کا، اور آپ نے اس کا نام لازمی سن رکھا ہوگا، اور اس کا نام ہے ناروے۔ دوستو، ناروے میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ پورے ناروے میں کچھ علاقوں میں 23 سے 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، کسی علاقے میں 22 سے 23 گھنٹے کا، اور ناروے کے شمال میں ایسے علاقے ہیں جہاں مئی اور جولائی کے مہینے میں، مئی سے جولائی تک سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیسی عجیب و غریب سی بات ہے کہ وہاں سورج ہی غروب نہیں ہوتا، انسان کو دن میں کام کرنے پڑتے ہیں اور دن ہی میں سونا پڑتا ہے۔ دوستو، دوسرا ملک، اور دوسرا بھی ملک بہت سرد ملک ہے، نارتھ پول کے، شمالی پول کے قریب ہے، اور اس کا نام ہے آئس لینڈ۔ آئس لینڈ میں بھی دوستو بے شمار اس میں بہت سارے جنگلات ہیں، اور اس ملک میں بہت ساری نباتات پائی جاتی ہیں، لیکن منفرد چیز اس کی یہی ہے کہ یہاں بھی سورج غروب نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو صرف 1 یا 2 گھنٹے کے لیے، کچھ علاقوں میں 1 یا 2 گھنٹے کے لیے، اور کچھ علاقوں میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، ابھی میں آپ کو اس لسٹ کے بعد بتاؤں گا کہ کیوں غروب نہیں ہوتا۔ دوستو، تیسرا ملک ہے کینیڈا۔ کینیڈا بہت اہم ملک ہے دنیا کا، دنیا کے بڑے ممالک رقبے کے لحاظ سے ان میں آتا ہے، اور اس کے شمالی علاقوں میں جو دن ہے وہ صرف 22 گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی کہ رات جو ہے وہ صرف 2 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ سورج 2 گھنٹے کے لیے نظروں سے اوجھل ضرور ہوتا ہے، لیکن جو اس کی روشنی ہے وہ مکمل طور پر، جس طرح ہمارے اندھیرا چھا جاتا ہے رات 10 سے 11 کے قریب، اس طرح سے وہاں اندھیرا کبھی نہیں چھاتا۔ تو کینیڈا کے شمالی علاقوں کی یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد دوستو اور اگلا علاقہ ہے سویڈن۔ سویڈن بھی ناروے کا بالکل ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ موجود ہے، اور وہاں بھی سورج غروب نہیں ہوتا، ناروے والا ہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے۔ دوستو، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دن بنایا کام کے لیے، اور رات بنائی تاکہ تم آرام کر سکو۔ تو کیوں ان ممالک میں ایسے ہے، اور ان کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم ہی میں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ابھی آپ دیکھیں، انسان کی جو سائیکالوجی ہے، انسان ایسے سوچتا ہے کہ اگر واقعی پوری دنیا میں دن اور رات ہوتا تو شاید انسان کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ اگر سارا دن سورج غروب ہو ہی نہ رات کو بھی، تو پھر دنیا کیسی ہوگی؟ تو اللہ نے مختلف کلرز، مختلف ورائٹی اس دنیا کے اندر بنائی تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ راضی ہو سکے۔ لیکن ہم جانتے ہیں آج کی سائنس اسے فی الحال نہیں مانتی، لیکن سائنس تو جب اس مقام پر نہیں پہنچی تھی کہ زمین گول ہے، ہمارے اللہ پاک نے تو قرآن کریم میں تبھی بتا دیا تھا کہ زمین بھی گول ہے اور سورج بھی گول ہے، اور وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم بھی رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اگر کسی کو نہیں معلوم تو وہ قرآن پاک میں چیک کر سکتا ہے۔ غالباً قرآن پاک کی آخری صورتوں کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ سورج، اور سورہ القمر کے اندر اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ آیت موجود ہے کہ سورج اور زمین اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ دوستو، یہ تب بتایا گیا آج سے 1400 سال پہلے، جب دنیا یہ تصور کرتی تھی، دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زمین گول ہوگی، اور دنیا بڑے بڑے مقابلے کیا کرتی تھی کہ یہ زمین فلیٹ ہے یا بیضوی ہے۔